آج کا ہمارا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم عبادت کے اوپر بات کریں گے کہ عبادت کیا ہے، تاکہ ہمیں عبادت آج ہم پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تفسیر سے ایاک نعبدو کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وآنچہ متعلق بایاک نعبدو آنس کہ تقدیم مفعول نزد اہل عربیت مفید اختصاص است، یعنی ہیچ کس سوائے تو عبادت نمی کنن، و از لفظ نعبدو کہ این اختصاص محفوم نمی شود، وجہ اختصاص عبادت بآن ذات پاک است کہ حقیقت عبادت نہایت تذلل است برائے نہایت تعظیم۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے لفظی معنی سمجھ لیں کہ ہمارا کو کیا مطلب ہے اس سے سمجھنے کے لیے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو اتنے ذلت اور اتنی عاجزی اور اتنا انکساری، اتنی نیستی اور اتنا اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جیسے، اور وہ ذات ہو کہ جو اس کے قابل ہو، جو کوئی اور اس چیز کے کوئی ایسا ذات نہ ہو کہ جو اس قابل ہو کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے اتنا ذلت اور اتنا انکساری اور اتنا اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز بنا لے۔ تو جو کام آپ اس عاجزی اور اس کے کمال اس کے ذلت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایسے ذات کے لیے چاہیے کہ جس کا انہوں نے تعریف آپ کو پہلے کر دیا ہے کہ وہ حمد کے قابل بھی وہ ہے اور رب بھی وہ ہے اور ارحم الراحمین بھی وہ، الرحمن الرحیم بھی وہ ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ جب آپ اس حقیقتوں کا معرفت آپ کو ہو گیا اور آپ کو یقین آ گیا کہ یہ حقیقتیں میرے اوپر لازم ہے، تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو جو محسوس کریں گے، اپنے آپ کو ایسے مقام پہ محسوس کریں گے کہ جو تذلل اور ذلت اور انکساری، عاجزی اور نیستی اور اپنے بالکل کمینے کے بالکل ایک آخری جس سے انسان کر سکتا ہے وہ کیفیت ہو۔ پس تذلل تسخیری و تمسخر و تعظیم کمتر از نہایت آن عبارت نمی شود۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تعظیم کی، ادب کی ہے، یہ چیزیں کی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ آپ انسان کا بھی ادب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں ہے کہ ہر ایک اپنے اوپر والے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ عبادت میں وہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ذات کے لیے انکساری اور وہ ہو، اس طرح ہو کہ جو اس سے آگے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حقیقت عبادت لیاقت ان، اور کوئی اور چیز عبادت کے لیاقت اس کے کسی چیز قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے عبادت کریں کہ برائے کسی کردہ شود الا برائے کسی، مگر یہ عبادت اس ذات کی ہو سکتی ہے کہ جو نہایت انعام بین کس رسیدہ باشد، آپ کو اس ذات سے ایسا انعام پہنچا ہوا ہو، ایسے انعامات، ایسے فضل و کرم، ایسے رب کے خالقیت کی ایسی نعمتیں آپ کو ہوئی ہو کہ اس ذات کے علاوہ آپ کے کوئی اور ذات آپ کو وہ نعمتیں نہیں دے سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو وہ آن ذات نیز، بس پتہ چلا حمد رب العالمین سے اور ان تمام چیزوں سے، مالک یوم الدین سے، کہ ایسا کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کے اس قابل ہو کہ انسان اس کے اوپر احسانات ہو، اتنا اس کے اوپر اس کے کمالات و احسانات کا فضل ہو اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہو۔ پس وہ آن ذات نیست مگر ذات او تعالی و تفصیلش آن کے بندرہ سی حالت، وہ اس کا تفصیل یا اس کے تھوڑی سی وضاحت اس طرح ہے کہ انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے۔
ایک انسان کا وہ حالت ہے جو اس پر گزر گیا، اور ایک وہ ہے جس میں وہ فی الحال حاضر ہے، اس وقت موجود ہے، اور ایک اس کا وہ ہے کہ اس کا آئندہ آنے والا ہے۔ اما ماضی پس بندہ دران معدوم محسوب، جب بندے کو ہم لے لیتے ہیں تاریخ کو، اس کا گزرا ہوا زمانہ، تو ایک ایسا انسان بیچ میں پیدا ہوا ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، بالکل معدوم تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو اس رب العالمین نے اس کو عدم سے پیدا کر دیا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ساری چیزیں اس کو انعام اور عطا کر دیے گئے، اور اس کے لیے وہ چیزیں بالکل وجود میں نہیں تھے، اس کا آثار نہیں تھے، اور اس کا کچھ بھی اس بندے کا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین کا یا عبادت کرنے والے کا ذات کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا عبادت کرنا ہے جس نے ہمارے ماضی میں تمام چیزیں، ہمارے کہے بغیر ہمارے ضروریات، ہمارے پرورش اور ہمارے اس جگہ تک پہنچانے کا تمام ماضی پہ جب آپ اپنا نظر ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے نسل کو دیکھیں، آپ کو اپنے باپ کا نام یاد ہوگا، اس کے بعد اپنے دادا کا نام یاد ہوگا، پردادا کا نام ہوگا، اس کے بعد آپ کو نام یاد نہیں، لیکن آدم سے لے کر کے ابھی تک جو آپ کے وجود ہے، میرے وجود ہے، اس کے وجود ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو آدم سے لے کر کے یہاں تک جو میرے تک میرا نام پڑا ہوا ہے، اور یہاں تک جتنے نسل آیا، اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے پیدائش، اس کو بڑا کرنا، اس کو رزق دینا، اس کو زندگی دینا، اس کا شادی کرانا، اس کا اولاد دینا، اس کا سب کچھ سلسلہ آدم سے چلا ہے کہ ہم لوگ یہاں، ہم لوگ اس سے پہلے تو نہیں تھے، یا اس کا تو جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے صرف آپ اپنی نسل کو دیکھیں کہ آپ کے ماضی آدم سے شروع ہوتا ہے، اور آدم سے لے کر کے آج تک اس میں نہ اس میں آپ نے تلوار چلائی، نہ اس میں آپ نے کوئی بیلچہ چلایا، نہ اس نے آپ نے محنت کی، نہ آپ نے اپنے آستینیں چڑھائی، نہ اس کے لیے آپ نے سفر کیا، نہ اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ پردادا کے ساتھ آپ نے کوئی اچھائی کیا ہو، کوئی احسان کیا ہو، آپ نے اپنے اس سے کچھ کیا ہو، یا اس کی شادی آپ نے کروا دیا ہو، یا اس کا فلاں کر دیا ہو۔ تو سوال ادھر ہے کہ ہمارا ماضی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم بنایا اور ہم لوگ اس میں موجود ہے، تو کوئی ایسا ذات ہے کہ جس نے ان تمام نظام کو چلایا، اور اس کو سردی سے نہیں مارا، اس نسل کو ختم نہیں کیا، گرمی سے نہیں کیا، سمندر سے نہیں کیا، طوفان آیا، نوح کو کشتی دے دیا، پھر بھی انسانوں کی حفاظت کر کے اس کو بخیر و عافیت واپس یہاں تک پہنچایا۔ تو آج تک جو ہم تک جتنے سال گزرے، جتنے آپ اس کا حساب کریں، تو اس میں پھر نعمتوں کا اور زندہ رہنے کے وسائل کا جو ہے، وہ سارے وسائل اس کے لیے مہیا ہیں، اور اس تمام وسائل زندگی کے ساتھ ساتھ ان تمام انسانوں کا ہدایت کا بھی سلسلہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ماضی میں اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ وہ سلسلہ بھی اس کے ساتھ چلاتے رہے۔ نہ انسانیت کو آگ نے جلا دیا، نہ سردی نے مار دیا، نہ سام کے زہروں نے، نہ شیر نکال لیا، نہ اس نے کر لیا، اور تمام کو بحفاظت آپ تک، میرے وجود تک جب پہنچ گیا، تو یہاں تو میں اپنے ماضی پہ کیا ہو گیا، میں نے کہا کہ واقعاً اس کے قابل حمد و ثنا اور اس کے قابل وہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہمارا ماضی کا ہو گیا۔ وہ حاضر اما ماضی پس بندہ دران معدوم محضبود و اورا از عدم بتشریف وجود مشرف ساختہ وقد خلقت من قبل، آپ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے اور میں نے آپ کو پیدا کر دیا، بعض در حالت نطفگی، پھر اس کو ایک پانی سے پیدا کر دیا، نطفہ تھا مردہ بود، پھر ادھر مرا ہوا تھا، اور زندہ کر، پھر نطفے سے اس کو زندہ کر دیا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اور تم مرے ہوئے تھے، تمہارا کچھ پتہ نہیں تھا، پھر میں نے تمہیں زندگی دے دیا۔ بعض جاہل بود، پھر ایسے جاہل تھا بچہ کہ اس کو کچھ نہیں پتہ تھا، آہستہ آہستہ اس کی حفاظت پرورش کرتے ہوتے جہالت سے اس بات پر وہ لایا کہ جس بات پر وہ، اگر میں آپ سے گزارش کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے کہ اس میں آپ کا ذہن فون میں چلا جائے گا، ادھر ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تو اگر آپ اس بات کو محسوس کریں، کیونکہ دو جگہ کبھی بھی انسان دو جگہوں پہ توجہ نہیں دے سکتا،
ہمارے لیے یہ قیمتی ہے کہ آپ اس بات پہ توجہ دے دیں اور آپ اس کو سمجھیں، اور جب آپ مصروف ہو جائیں گے تو ہماری باتیں ہوا میں جائیں گی۔ بعض جاہل بود اور تعلیم فرمودند و اسباب علم را کہ حواس عقل او بخشید، جس طرح کہ اس میں من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہارے ماں کے پیٹ سے ہم نے، آیت نے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس میں سے ہم نے نکالا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ مشرق کا، نہ مغرب کا، نہ باپ کا، نہ ماں کا، نہ اچھا کا، نہ برے کا، نہ کسی کا نہیں پتہ تھا، لیکن میرے نظام نے، اب یہ سب کے لیے آپ اندازہ لگا کہ ہر ایک کو یہ سارا نظام میسر ہے، اور آدم کے ہمارے نسل سے لے کر کے آج تک سب کو یہ میسر ہوا ہے، تو آپ اس ذات کی عظمت اور رب اور اس کی یگانگی، اور پھر اس کے یہ ہمارے والد صاحب ایک بہت جو کتاب لکھی والد صاحب نے تجلی حقیقت قرآن، وہ کمیونزم بہت اس زمانے میں زیادہ تھا، جو کمیونسٹ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کے بعد ایک کمیونسٹ کے ساتھ، تو میں ان کے محفل میں زیادہ رہتا تھا، تو ایک کمیونسٹ سے بات ہوتے ہوتے جب وہ دوبارہ واپس آ گیا ایمان پر کہ چلو اللہ کو مانتا، اس کے بعد وہ سوال کیا، اس نے بولا کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ کوئی دوسرا ذات نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، اب وہ بھی میرے طرح ایسے ہی بے علم سطح اور اپنا جو سمجھتا زیادہ ہے وہ تو اس لیے وہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں سمجھدار ہوں تو مجھے زیادہ سمجھا دیا جائے، تو وہ زیادہ سمجھنا چاہ رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب اسے فرماتے، دیکھو تم نے اس نظام کو جب سے دنیا بنی ہے، ہر نظام جو رب نے رکھا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس نظام میں کسی دوسری طاقت نے مداخلت کی اس کو خراب کرنے کے؟ اگر وہ یکتا ذات نہ ہوتا، وہ واحد لا شریک نہ ہوتا تو اچھا دوسرا ساری کتابوں میں قصہ آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ایسا ایک ذات تھا میرے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اس کے لیے ایسا کر دیا، اس نے میرے اوپر ایسا کر دیا اور ایسا کر دیا، تو یہ نظام پھر نہ چلتا۔ ایک کہتا ہے میں گرم کرتا ہوں درجے کو، جیسا ہم نے اسی لگایا ہوا، ایک آدمی کو سردی لگ رہی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اس کا ٹمپریچر کم کرنا ہے، ایک آدمی کو گرمی لگ رہی ہے تو کہتا ہے میں نے بڑھانا ہے۔ تو وہ دو ذاتوں میں کتنے جھگڑے کو قصے ہوتے کہ اور کتنے نشانات ہوتے کہ یہ نعوذ باللہ اس رب کا ہے، اس نے ایسا کر دیا تو اس رب نے ایسا کر دیا۔ وہ جو چاہا اس نے ابھی تک ایسے چلایا کہ اس نظام میں کوئی خلل نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی چیز خود پیدا نہیں ہے، بغیر اس کے کہ انسان نے خدائے دعویٰ کیا ہو، ہاں اس میں ہوا بھر گیا ہو تو اس نے اس کو کہہ رہا ہے، اس کو بتایا کہ جیسے آپ میں ہوا بھر گئی ہے کمیونسٹی کے کہ اب آپ کا دل کبھی کہتا ہے اس کو مانو، کبھی کہتا ہے کہ نہ مانو۔ اب آپ کا نہ مانا جو ہے وہ اتنا بڑا دعویٰ ہے آپ کے اندر کہ آپ اتنے بڑے حقیقت کو اپنی اس جہالت سے نفی کرنا چاہتے ہو جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو اس آدمی نے سر رکھا اور میرے والد صاحب کا یہ زانو جو ہے وہ چوم لیا، اور جب سر اٹھایا تو والد صاحب کو دیکھتے رہے، ان کے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس آدمی کے آنکھوں میں آنسو تھے، مطلب اس کو حقیقت ایک دم اس کے اوپر کھل گیا کہ تو وہ فرماتے ہیں کہ حواس عقل بہو بخشید، اور جب میں نے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، صحیح ہے، تو اس کے بعد میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ابھی فی الحال یاد نہیں ہے کہ کہاں پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمہیں بھی کبھی کسی کے سانس لیتے ہوئے تمہیں اس پہ رحم آیا؟ اس پہ ایک دو دفعہ سنا بھی چکا ہوں آپ کو، کم و بیشی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے مجھے یاد ہے کتنے، بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ دو آدمیوں کے اوپر، ایک اس کے اوپر کہ جب ایک ماں ایک خاتون کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختے پر وہ سب کو تختے دے دیا گیا، وہ رواج ہے کہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو تختے دیا جاتا ہے اور اس تختے پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اللہ مالک ہے جہاں پہنچتا ہے جہاں نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس کے بعد اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ خاتون بیٹھ گئی، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ جب اس خاتون کا حکم ہوا کہ میں اس کا سانس لے لوں تو اس نے بچہ اس تختے پہ جنم دے دیا، بارش بھی ہو رہی تھی، رات کا ٹائم بھی تھا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ میرے بہت افسوس کہ اس پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ وہ فلاں 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 فلاں، پھر اس کے بعد کہ وہ جب اس نے باغ بنایا، اور کس نے
وہ شداد نے وہ جنت بنایا تھا، جو جنت بنایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس پہ 30 یا 33 سال لگے اس کو۔ تو اس کے بعد جب اس نے پیر رکھ دیا تو ابھی ایک پیر باہر تھا ایک اندر تھا، آپ نے کہا اس کا سانس لے لیا اس طرح۔ تو مجھے اس بچے کا افسوس تھا اور اس کا افسوس تھا۔ تو فرمایا گیا کہ آپ کو اصل میں 2 آدمی پر رحم نہیں آیا، وہ ایک ہی پر رحم ہے، وہ جو سمندر میں ماں نے اس پہ رات کے اندھیرے میں اس کا کیا، اس کو ہم نے جزیرے پہنچایا، پھر ایک ہم نے بیڑیے کا ڈیوٹی لگا دیا، وہ اس کو دودھ پلا رہے تھے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے سورج سے کہا تھا کہ اس کو تکلیف نہیں دینا، سورج سے ٹھنڈی ہوا سے کہا کہ اس کو تکلیف نہیں دینا۔ اس کے بعد وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں آخر میں جب وہ جوان ہو گیا، اور اس کے بعد وہ آیا اور اس نے لکڑیوں سے وہ باندھ کر کے کشتی سے بنایا، بہرحال مختصراً وہ پہنچا۔ تو جو شداد تھا، جو پوری دنیا خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت بنا رہا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو ہم لوگ اصل مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے اتنی چیزیں تمہارے دے دی ہے، کچھ وقت کے لیے تمہیں کچھ محدود اختیار دیا جائے گا، اور وہ اختیارات تم استعمال کرنا کس چیز میں؟ وہ عبادت میں۔ وہ اس لیے کہ اس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اس کے خدائی، اس کے ملکیت، اس کے ربوبیت، اس کے الوہیت اور اس کے رحمانیت میں اور اس کے مالک یوم الدین میں آپ کا کوئی بھی عبادت کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لیکن وہ بیچارے وہ کم وقت کے لیے آئے ہوئے اختیارات والے، تمہارا یہ اختیارات جو دیا گیا ہے، اس کا صحیح استعمال اور حفاظت کا، کامیابی کا اور سکون کا، آرام کا، امن کا، کہ تم برباد نہ ہو، دوزخ کے قابل نہ بن جاؤ، اور تم اس کا حفاظت کرو، تو صرف تمہارا حفاظت اس میں ہے کہ تم اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو وہ فرماتے پس حاجات اور از حد شمار فضون است۔ اب وہ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ان کے انعامات کو گننا تو اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنا بھی سوچ سکتے، جتنا بھی بول سکتے، جتنا بھی سب کچھ ہو جائے، وہ جو ہمارے اس نے حاجات پوری کر دیا، ہمارے اوپر انعامات کر دیا، از اول عمر تا آخر آن وجوہ احتیاج اور قیاس باید کر۔ اب تمہیں قیاس کر لو کہ آدم سے لے کر کے اور یہاں تک، اور تمہارے زندگی سے لے کر کے آخر دم تک جو تمہارے احسانات ہیں، لیکن تمہارا چارہ نہیں ہے۔ تم ادھر بھی اس کے پاس تھا، ماں کی پیٹ میں بھی اس کے پاس تھا، اب بھی تم ان کے پاس ہو۔ تمہارے آگے منزلیں جو جاتی ہے، وہ منزلیں بھی تمہارے انہی کے پاس ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو ماضی، حال اور مستقبل رکھ کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نعبدو، یہ لفظ بندے کو سکھا دیا۔ سورہ فاتحہ میں یہ رکھ دیا گیا کہ جب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تمام کمالات، تمام تجلیات اور تمام چیزوں کا جب اظہار آپ پر ہو گیا، آپ سمجھ گئے، سورہ فاتحہ کے یہاں تک پہنچ گئے، تو اب آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہر احسان والے کا ایک بدل ہوتا ہے۔ الجزاء والاحسان الا الاحسان۔ آپ اللہ تعالیٰ کا تو آپ احسان نہیں کر سکتے، اپنے اوپر یہ احسان کر لو۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ لفظ سکھایا گیا کہ آپ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ ہم کے لفظ کا بھی ہم آگے وضاحت کریں گے کہ چم ابلغ میں شرط و باوجود انواع تقصیرات و نافرمانیہا کہ دم بدم ازوہ صادر میں شود، اور جتنے غفلت، تقصیرات اور جتنے دم بدم ہم نے نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ رحمانیت کے تحت ہمیں موت تک اس کو معاف بھی رکھتا رہتا ہے۔ توبے کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے، عبادت کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے، کبھی آپ کے منہ پہ نہیں مارے گا کہ جب تک کہ تو خود دے بھی اپنا الرحمن الرحیم میں، وہ ہمیشہ آپ کے اوپر وہ اس تجلیات کا وہ کمالات آپ پر ظاہر ہے، وہ دروازہ اس کے تحت آپ چل رہے ہیں۔ وَرَفِ حَاجَاتِ او تفضل و احسان منقطع نمی گردن، اس کا فضل، احسان، آپ کا سانس، آپ کی زندگی وہ پھر بھی چل رہی ہے، اور آپ بے شک فل نافرمانی میں جا رہے ہیں، وہ اپنے اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا ہو گیا ماضی اور حال۔ اما مستقبل پس از ابتداء موت تا وصول بجنت،
آپ کو موت سے پھر لے کر کے جب اس دنیا سے نکل جاؤ گے نا، پھر اس سے لے کر کے وہ اصول جنت تک آپ کو پھر انعام و حفظ از فنون عذاب و عقاب مز از آن جناب متوقع است کہ آپ کا پھر حفاظت کرے عذاب سے، تکلیفوں سے، جو سب سے زیادہ ہمارے وہ پرانے باپ دادا سے لے کر کے آج تک دیکھیں کہ کون کس راستے پہ گیا، اس کو کیا ملا، اس کو وہ کیا ملا، ذرا پرانوں پر بھی ذرا ایک سیر نظر ڈال دو اور اس کا اپنا بھی سوچو کہ کوئی شک نہیں ہے کہ تم چارہ نہیں ہے ادھر جانے کے کہ یہ تم سے لیا جائے گا وہاں، یا تمہارے پاس عذاب اور عقاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ پس بندرہ در هیچ حالت از احوال ملجا و پناہ غیر از ذات او نیست۔ پس یہ معلوم ہوا کہ بندہ جو تھا وہ ماضی، حال اور مستقبل میں کہیں بھی وہ اس کو جائے پناہ، جائے آرام اور جائے وہ نہیں ہے، دستگیری نہیں ہے، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے تو ذات۔ پس عبادت بندرہ نیز مستحق ہما ذات است۔ پس عبادت کا مستحق بھی وہی ذات ہے جس نے ہمارے ساتھ ایک ہے، لا غیر۔ و ہر چی در عالم دیدہ و شنیدہ میں شود یا چیز اس کہ انتفاع آن نقد و وقت اس، نہ قبل از وجود بود و نہ بعد از موت خواہد شد، مثل آفتاب و مہتاب و دریا و زمین و کوہ۔ انہوں نے ایسے فائدے آپ کو دے دیا کہ آپ نے استفادہ کر لیا اور آپ کے جانے کے بعد پھر بھی وہ چلتا ہے، جس طرح سے آسمان، سورج اور آپ کا روشنی، اندھیرا، رات، یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کو وہ دے دیا، آپ نے اسے استفادہ بھی کر لیا کہ وہ آپ کا زمانہ ماضی بھی ہو گیا، گزر گیا، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر آپ کو مثل آبا و اجدا و مانند آنہا یا توقع نفع ازان در زمان آئندہ مثل امدا و ارواح طیبہ، اور آپ کو آنے والا زندگی میں جو فائدے پہنچنا ہے روحوں سے، قبر میں مدد کے، روشنی کے، امن کے اور سکون کے، اللہ کے رضا کے، اس سے بھی تم بندہ محتاج ہے۔ پھر بھی وہ محتاج ہے کہ بندگی کرے تاکہ آنے والا جو مقام ہے اس کا وہ اس کے لیے مہیا ہو اور اس سے مستفید ہو اور وہ اس میں سعادت اور اس سے ہو، آرام سے ہو اور کامیابی سے ہو۔ تو پھر مداد ارواح طیبہ، جس طرح پاک ارواحیں وہ کسی کے نفع او ہر سے حال بندرہ محیط شدہ باشد غیر از ذات او تعالیٰ نیست۔ پس جس نے اس کے محیط ساری چیزوں کو ان کے محیط ان کی اختیار میں ہے تو آگے بھی اس کا کوئی چارہ نہیں ہے بغیر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے اور یہ حفاظت لینے کے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ ممکن وہ فقیر یا اگر وہ کسی اچھی چیز کو سمجھتا ہے اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، آنچ ما سوائے او تعالیٰ ممکن وہ فقیر یعنی محتاج بجانب اوس، آپ کو کوئی ایسا چیز فائدہ نہیں دے سکتا ہے کہ جس خود وہ ذات بھی جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے وہ بھی اس کا محتاج نہ۔ دنیا میں جتنے فائدے آپ کو پہنچائے، ماں کے پیٹ سے لے کر کے جو فائدہ آپ نے حاصل کرنا شروع کر دیا تو آج تک آپ کو جتنے بھی فائدے مل رہے ہیں وہ فائدے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا اپنے ذات سے ہو اور اس کو رب نے نہ کیا ہو، تو اس لیے بھی وہ عبادت کے قابل ہے۔ وہ ہر محتاج بحاجت نفس خود گرفتار ہے، اور ہر محتاج جو ہے اپنے اندر اپنے نفس میں اپنے محتاجی میں بیچارہ مبتلا ہے کہ میں اپنا لائن کیسے درست کروں اور میں کیسے حاصل کروں جائے۔ ممکن وہ فقیر یعنی محتاج بجناب اوس، وہ فقیر ہے، محتاج ہے اس ذات اقدس، وہ ہر محتاج بحاجت نفس خود گرفتار ہے، پس اورا فائدہ بغیر رساندن بھی امداد غنی مطلق رافع حاجات ہر مخلوق ہے۔ پس یہ معلوم ہوا کہ تمام جو ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ اس کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ جس نے آپ کو کوئی مدد دیا، آپ کو کوئی انعام دیا یا آپ کو کوئی کچھ سے آپ مستفید ہوئے ان سے،
پس استحقاق عبادت منحصر در ذات اوست. تو جب وہ ذاتوں نے آپ کو پالا، پیدا کیا، آپ کی مدد کی، یہاں تک آپ کو پہنچایا، کوئی ذات ایسا نہیں ہے کہ اس کا محتاج نہ ہو، تو پھر بھی وہ کوئی ذات ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کے قابل ہو بغیر اس کے، کہ جس ذات کو پھر ہم ادھر جانا پڑے گا کہ وہی ہے جس نے ہمارے سارے مدد کیا ہے.